صوبہ سندھ میں بھارتی اور ایرانی ایجنٹوں کی پاکستان مخالف مبینہ سازشیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے سیکورٹی اداروں اور حیدرآباد پولیس نے دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ سیکورٹی اداروں اور حیدرآباد پولیس کے مشترکہ تعاون سے ایک آپریشن کے دوران ہنڈری بائی پاس علی آباد میں 5 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ ڈی آئی جی حیدرآباد کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کا تعلق بھارتی ایجنسی را سے ہے، جن میں سے ایک دہشت گرد 3 ساتھیوں سمیت بھارتی ایجنسی را سے تربیت بھی لے کر آیا ہے۔ گرفتار ہونے والے دہشت گردوں نے سی پیک منصوبے میں کام کرنے والے چائنیز باشندوں اور رینجرز اہلکاروں پر حملوں کا اعتراف بھی کیا ہے۔ یہ دہشت گرد سندھ کی کالعدم قوم پرست تنظیم سندھ دیش آرمی سے منسلک ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ تنظیم دہشت گردی کے کئی واقعات میں ملوث رہی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی بھارتی جاسوس کئی بار پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں، جس کی بڑی مثال ایران سے بلوچستان آتے ہوئے پکڑا جانے والا بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو ہے، اور ایرانی پاسپورٹ رکھنے والا عزیر بلوچ بھی ایک دوسری بڑی مثال ہے جو کراچی اور اندرون سندھ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث پایا گیا، جس کی باقیات سے آج بھی لیاری ٹاؤن کراچی میں امن و امان مکمل طور پر بحال نہ ہو سکا۔ اور 13 مارچ 2018 کو ایک المناک سانحہ رونما ہوا جب رینجرز اہلکاروں نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپا مارا تو دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک رینجر اہلکار جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بعد اب سندھ کے اندرونی علاقوں کو بھی بھارتی اور ایرانی دہشت گردوں کے ذریعے بدامنی سے دوچار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ حیدرآباد سے دہشت گردوں کی حالیہ گرفتاری، اس سے قبل سندھ اور بلوچستان کے بارڈر کے قریب واقع ضلع جیکب آباد میں ایک مخصوص مذہبی گروہ پر دھماکے کا ہونا، سندھ کے شہر شکارپور میں مذہبی منافرت کے نام پر فساد برپا کرنا، اور کراچی میں معروف صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی قبر پر حملہ کروانا بھارتی اور ایرانی لابیوں کی سازشوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سندھ کے نام نہاد قوم پرست لوگ بیرون ممالک سے فنڈ لے کر ملک میں لسانی منافرت اور خانہ جنگی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، جس میں MQM لندن کے سربراہ الطاف حسین اور متنازع جماعت جسقم کے سربراہ شفیع محمد سر فہرست ہیں۔ چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے صوبہ سندھ میں قومیت، عصبیت اور لسانیت کو ہوا ملتی ہے اور فسادات جنم لیتے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان کی حکومت اور اداروں کو چاہیے کہ صوبہ سندھ میں قوم پرستی کے نام پر بھارتی اور ایرانی فنڈنگ سے چلنے والی متنازع تنظیموں کو بلیک لسٹ میں ڈال کر ان پر کڑی نظر رکھیں تاکہ سندھ کی عوام بدامنی، فساد اور انتشار کا شکار ہونے سے بچ سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سندھ میں جتنے قوم پرست تنظیمیں ہیں ان سب کے فنڈ ریکارڈ چیک کیے جائیں کہ کس کو کہاں سے پیسہ مل رہا ہے۔ یاد رہے اس وقت پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا اہم منصوبہ سی پیک چل رہا ہے، جو معاشی طور پر پاکستان کو دنیا کے اہم ترین ترقیاتی ملکوں سے آگے لے جائے گا۔ اس منصوبے کے خلاف پاکستان کے روایتی دشمن بھارت اور ایران بلوچستان اور سندھ جیسے اہم صوبوں میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے تخریب کاری کروانا چاہتے ہیں، جس کی ابتدا ان صوبوں میں بدامنی جیسے حالات پیدا کرنے سے کی جا رہی ہے۔ ان سازشوں کو روکنے کے لیے قومی سلامتی کے اداروں بشمول افواج پاکستان اور پولیس کے بیدار مغزی سے الحمدللہ تاحال دشمنوں کے منصوبے ناکام ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ صوبہ سندھ سمیت پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی جہاں کہیں بھارتی یا ایرانی ایجنٹ پکڑے جائیں تو انہیں فی الفور پھانسی کی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کو پاکستان کے امن و امان کو خراب کرنے کی جرت نہ ہو۔